السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان وعلیکم اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہم دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ دین ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بن مانگے اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں بٹھا دیا، اور بٹھایا تو بٹھایا اولیاء اللہ سے بھی وابستگی کیا، امت محمدیہ میں بھی پیدا کرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے ہماری نسبت رکھا الحمدللہ۔ تو یہ اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کرو ہمارا کم ہے۔ وہ نسبت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نسبت زندگی بھر قائم رہے اور وہ نسبت برقرار رہے، اور اسی نسبت سے ہم سب کی موت ہو، تاکہ ہمارا وہ نسبت سے رہیں گے تو انشاءاللہ خاتمہ خیر پہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ تو دین بڑی اہم ہے، تو دین بھی ہم کو ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملے تو دین کے ذریعے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی کرانے والے جو نا اولیاء اللہ، اللہ کی پہچان کرانے والے بھی اولیاء اللہ۔ تو تو دین کتنا اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فکر تھی کہ جو ہے نا ہر بندہ اللہ کا جو ہے نا دیندار بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو آخرت کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کو تو مانتا ہے، یعنی جو آخرت کی زندگی اس کو تو مانتا ہے، یقین تو کرتا ہے اس کا، مگر جو تیاری اور کوشش کرتا ہے جو ختم ہونے والا گھر ہے، جو دھوکے کا گھر ہے دنیا، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعجب ہے، تعجب فرما رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں آج فی زمانہ کہ لوگ باتیں تو کرتے کہ آخرت کی، موت کی فکر بھی کرتے، موت کی فکر کی زبان سے کلام تو کرتے کہ بھائی مرنا ہے، عبرت کی باتیں بھی کرتے، مگر تیاری نہیں دکھتی۔ مطلب ایک یقین ہوتا ہے، ایک یقین کا عمل ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندوں کے اوپر مجھے تعجب ہے، بات تو آخرت کی کر رہے ہیں، مانتے آخرت کیونکہ مرنا ہے، پلسرات ہے، حشر کا میدان ہے، میزان ہے، نیکیوں کا پلڑا دیا جائے گا، یا ہاتھ میں جو نا برائیوں کا جو نا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ یقین تو ہے مگر یقین کا عمل نہیں ہے۔ کوشش بندہ کس کے لیے کر رہا؟ دنیا کے لیے کر رہا، جو ختم ہونے والا گھر ہے، جو مطلب اور ختم ہونے والا گھر ہے کیسا بتا سرکار؟ اس کی مثال بھی دی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیسا ختم ہونے والا ہے، کہ دنیا کی جو مثال ہے، دنیا کی مثال کیسی ہے؟ دنیا کی مثال ایسی ہے، تم ایک سمندر میں جاؤ، سمندر میں جا کے اپنی انگلی کو ڈباؤ، انگلی کو ڈبا کر جو ہے نا نکالو، تو جس تمہاری انگلی پر، وہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہ اس انگلی پر جتنا پانی لگے گا وہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے اس کا پانی، وہ سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ مطلب دنیا کی مثال آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب ایک لمحہ، مطلب یہاں کی جتنی بھی زندگی ہوگی وہاں پر 1 منٹ 2 منٹ کی مطلب آخرت کا جو دن ہے، ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ تو اتنے سال وہاں گزارنا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کئی لوگ نیکوکار بھی چلے گئے، برے کام کرنے والے بھی چلے گئے، ابھی تک خبر میں الحمدللہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے، ہمارا کوئی مرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انسان آخرت کی بات تو کرتا، انسان آخرت کی بات کرتا، مانتا اس کو کہ مجھے مرنا ہے، مگر تیاری کس کے لیے کرتا؟ تیاری موت کے لیے نہیں کرتا، آخرت کے لیے نہیں کرتا، دنیا کے پیچھے بھاگا ہوا ہے، دنیا کو مقصد بنا لی، دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعجب ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی میں بھی ہم جو ہے نا دنیا کے پیچھے ایسا بھاگے، کہ دنیا کے پیچھے ایسا بھاگ رہے ہیں، ایسا بھاگ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے، اور آخرت کو چھوڑ دیا۔ موت کی تو کوئی آج فی زمانہ موت کی اگر بات کرے، موت کا ذکر کرے، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم کثرت سے موت کو یاد کرو، کثرت سے آخرت کو یاد کرو۔ کیوں یاد کرو؟ سرکار کی حکمت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے دنیا کی لذتوں کو ختم کرتی، دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے۔ تو وہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز جو موت ہے، اس کے ذکر سے لوگ بھاگ رہے ہیں، اس کے ذکر سے بھاگ رہے ہیں، آخرت کے ذکر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اولیاء اللہ سے وابستہ کیا، نسبت دی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں ہیں کہ اس نے ہمارے کو یہاں جوڑے رکھا۔ تو ہمارا جو مین مقصد ہے کہ ہماری زندگی میں آخرت کی تیاری کرنا۔ آخرت میں تیاری میں کیا ہے؟
کہ ہم دین کو حاصل کرنا، دنیا کی محبت دل سے نکالنا۔ تو ہمارے پیر بھی ہمارے کو یہی بتاتے کہ دل سے دنیا کی محبت، کوئی سا بھی کام آپ کر رہے ہیں دل سے دنیا کی محبت نکلتے رہنا، اور یہ مرے تک کرنا ہے۔ مراقبے کے ذریعے ہو، ذکر کے ذریعے ہو، لوگوں سے معاملات کے ذریعے ہو، دنیا کی محبت دل سے نکلتے رہنا۔ دنیا کیا ہے؟ جو اللہ کو پسند نہیں ہے دنیا، جو اللہ کو ناراض کرے دنیا ہے، ہر وہ کام جس میں آخرت کی بھلائی نہیں وہ دنیا ہے۔ تو ہم اپنا محاسبہ کرنا، احتساب کرنا کہ ہم کتنا دین میں کوشش کر رہے ہیں، کتنا دنیا میں کوشش کر رہے ہیں۔ مگر ہم دیکھیں تو اپنی زندگی میں اگر محاسبہ کریں تو پوری ہماری جو کوشش ہے، جو کوشش ہماری دین میں ہونی چاہیے، جو کوشش آخرت کے لیے ہونی چاہیے، وہ پوری کوشش ہم دنیا میں لگاتے ہیں، وہ پوری محنت، پورا کوشش۔ اب مثال کے طور پر یقین کا کیسا ہے؟ یقین ہر یقین کا عمل ہوتا۔ ہم بول رہے ہیں زبان سے کہ ہمارے کو مرنا ہے، مگر ہر یقین کا عمل ہوتا۔ اب مثال کے طور پر آپ کی شادی ہے، شادی کے لیے کیسی تیاری ہوتی ہے؟ 1 سال کے بعد آپ کی شادی ہے، وہ 2 دن کے لیے، وہ 2 دن کی دعوت کے لیے کیسی تیاری ہوتی ہے؟ 1 سال پہلے بھی ہوتی، بعض جگہ 2-3 سال پہلے بھی ہو جاتی۔ ایسی تیاری ہوتی کہ وہ 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے پہلے سے ہی 1 سال سے اس کا ذکر ہوتا، اس کا فکر ہوتا، اس کی شغل میں لگے ہوا رہتا انسان۔ حالانکہ آخرت کے دن انسان کو مرنا ہے، مگر تیاری اگر ایک چھوٹی دعوت، شادی کی کیوں نہ ہو، کون سی بھی چھوٹی دعوت، رسم کی دعوت بھی کیوں نہ ہو، شادی کی دعوت کیوں نہ ہو، ولیمے کی دعوت کیوں نہ ہو، کہ انسان اتنی کوشش کرتا اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کے ذکر میں، اس کے فکر میں لگ جاتا، اس کی شغل میں لگ جاتا۔ کیا کرتا؟ اس کے کپڑوں کی تیاری کرتا، اس کھانا یہ ڈش ہونا، اتنے ڈش ہونا، شادی خانہ یہ ہونا، اس کے غور و فکر میں لگتا کہ اس کو میں کیسا سنبھالوں، اس کو کیسا پیسوں کا انتظام کیسا کروں۔ تو مطلب تمام کوشش ہے خالی ایک چھوٹی دعوت کے لیے۔ اس کا یقین ہے شادی ہونے والی، تو اس کا عمل کیسا ہے؟ اس کا وہ یقین پر عمل تو۔ لیکن انسان جب موت کی بات آتی ہے، زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ مجھے مرنا ہے، دیکھ رہا ہے، عبرتیں حاصل کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے جنازے، مگر انسان کیا کر رہا ہے؟ وہ یقین کا اس کا عمل یقین کا عمل موت کے بارے میں دکھ رہا، یقین کر رہا، زبان سے بول رہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت آنے والی، حضرت اسرائیل علیہ السلام آنے والے، مگر انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان جو ہے نا موت کو بھلا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وارثین کو بھیجا کہ ہم جو ہے نا یہ موت کو یاد کریں، اپنی آخرت کو درست کریں۔ اب تو آخرت کی تیاری کیسا ہوتی؟ تو آخرت کی تیاری بھی، آخرت بھی جو ہماری درست ہوگی وہ دین کے ذریعے ہوگی۔ تو دین اتنی بڑی، اتنی اہم چیز ہے، تمام کائنات کی قیامت تک آنے والے تمام مسائل، پرابلمس کا حل دین میں۔ تو انسان دین کو چھوڑ دیا، انسان اپنے ذہنوں سے جو ہے نا سولوشن ڈھونڈنے کو دیکھ رہا۔ انسان کیا پڑا، کون سے بھی پرابلم آتی نہیں، ایسا کر دیتا ہوں، ایسا کر دیتا ہوں، ضرورت ہی نہیں ہے ہم کو یہ کرنے کی۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کا قانون سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، اولیاء اللہ کی زندگی ہے، اتنے تعلیمات ہمارے سامنے کہ قیامت تک اب ہم کو اپنا ذہن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے قیامت تک، ٹیکنالوجی کتنی بھی بڑھ جائے مگر اللہ تعالیٰ کا قانون قیامت تک باقی رہے گا۔ قیامت تک اس کا قانون کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی بھی بڑھ جائے، ہر مسائل کا، ہر پرابلم کا حل اس میں۔ تو دین میں ہر چیز ہے۔ دین کو چھوڑ کے اگر ہم دنیا کے پیچھے لگیں گے تو ہمارا دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، جو نا آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اور یہ دین کیا ہے؟ یہ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی بھلائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلائی۔ ہم کیا ہے بھلائی کیا سمجھتے ہیں؟ اب ہم تمام پرابلم اگر آ جاتے تو ہم لوگوں کی طرف، مخلوق کی طرف رجوع ہوتے۔ حالانکہ ہم کو رجوع کیا ہونا ہے؟ اللہ کے قانون کی طرف، اللہ کی مرضی کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے نا رجوع ہونا ہے کہ بھائی میرے کو پرابلم آئی کیوں، اس کا سولوشن کیا ہے۔ اب دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو مشہور حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فہم عطا فرماتے ہیں، یعنی دین کی انڈرسٹینڈنگ، دین کی سمجھ بوجھ بھلائی۔ اب آج اگر فی زمانہ 99.9% لے لو یا اکثریت لے لو، آپ اکثریت کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ بھلائی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میں بولتا ہوں ہر بندہ یہ بولتا میرے کو مال ہو جانا، بولتا مال آ جانا، بولتا مالدار بندہ بھی بولتا میرے کو مال آ جانا بول، اور جس کے پاس مال نہیں ہے انہیں بھی یہ بولتا مال کمانے سے منع نہیں ہے، مال کمانے سے منع نہیں ہے، مگر مال ہی بھلائی نہیں ہے۔ اگر مال اللہ کے قریب کر رہا تو وہ مال بھلائی ہے، اگر مال کے ساتھ دین کی سمجھ بوجھ ہے تو وہ بھلائی ہے، اگر مال کے ساتھ دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے تو وہ بھلائی نہیں ہے، وہ برائی ہے ہمارے لیے۔ تو اگر فی زمانہ ایک کامن چیز جو بندے کے اندر یہ آ گئی ہے کہ میرے کو مال مل گیا تو کامیابی، غریب بھی یہ بولتا اور مالدار کیا بولتا، میرے کو مال آ گیا اور مال میرے لیے بھلائی، بولتا ہوں اور مال آ گیا میرے پاس تو انہیں بولتا یہ بھی میرے لیے بھلائی، اور اس کو اور مال مل جائے تو انہیں بولتا نہیں، اور مطلب انسان کی ہرس ختم ہی نہیں ہوتی، تو انہیں بولتا اور ہونا اور ہونا اور ہونا۔ کسی کے پاس یہ بھلائی، کسی کے پاس یہ بھلائی کہ بھائی میرے کو جو ہے نا کچھ پراپرٹیز مل جائے، جو ہے نا میں 20 بچوں کو دیکھ لوں، کرایہ ہے تو میں زندگی بھر جو ہے نا گزارا کر لوں، اس کے پاس یہ بھلائی۔ تو قسم کی ہر ایک کے پاس بھلائی ہے، مگر کامن جو بھلائی ہے انسان بولتا مال ہو جانا، گھر ہونا، اور جو ہے نا میرے کو جو ہے نا روٹی کپڑا مکان جو ہے نا آسانی سے میرے کو مل جانا، یہ انسان سمجھتا۔ مگر اگر یہ بھلائی مال ہوتی تو تمام صحابہ کرام مالدار ہوتے، اللہ کے تمام نیک بندے مالدار ہوتے، تمام صالحین مالدار ہوتے،
تمام صدیقین مالدار ہوتے ہیں؟ نہیں، ویسا نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیا، کسی کو مال نہیں دیا، حکمت اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. مگر ہر ایک کے پاس ایک کامن چیز تھی. صحابہ کرام کے پاس لے لو، اولیاء اللہ کے پاس لے لو، وہ تھا دین کی سمجھ بوجھ. ہر ایک کو دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون اتنا خوبصورت قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بھلائی دیے تو کسی کو محروم نہیں کرتے. سب کو دیے تو دیے، کیا دیے؟ سب نیک بندوں کو جو ملتا ہے وہ کیا دیے؟ وہ دین کی سمجھ بوجھ. سب کے پاس اگر آپ دیکھیں گے تو کیا ملے گی؟ وہ دین کی سمجھ بوجھ ان کے پاس ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون اتنا خوبصورت ہمارے مالک کا قانون ہے کہ کوئی یہ نہیں بول سکتا. کوئی یہ تو بول سکتا مولا اس کو مال دیا، اس کو میرے کو مال نہیں دیا، یہ بول سکتا. وہ تو اللہ تعالیٰ کی خود، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض کو مال دے کے اپنے قریب کرتے، بعض کو مال دے کے نہیں دے کے قریب کرتے. یہ اللہ تعالیٰ قانون ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہماری پرورش کرنے والا ہے. اس سے بہتر کسی کو علم ہے، کیونکہ ہر چیز کا علم اس کو ہے. مگر ہر نیک بندے کو، ہر صالحین کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ ضرور عطا کرتے، دین کی فہم عطا کرتے. تو دین کی سمجھ بوجھ اللہ کے پاس بھلائی. تو ہم اپنے ذہنوں سے کیا فہم بنا لیے کہ ہمارے پاس جو بھلائی ہے یا تو پیسہ یا مال یا اچھا گھر یا زیادہ سے زیادہ پراپرٹی، یہ انسان جو ہے نا اپنی حیرت سے، اپنے ذہن سے بنا لیا کہ اسے منع نہیں ہے، اسے کرنا ہے. مگر اگر دین کی سمجھ بوجھ آ جائے، بندے کے پاس مال بھی ہو، بندہ وہ مال کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرے گا، اللہ کی راہ میں لگائے گا. اور وہ مال کی محبت، اور جس کے پاس بھی مال تھا، لوگ بولتے کہ صحابہ کرام کے پاس مال تھا. موٹیویشنل اسپیکرز آ کے بولتے کہ بھائی مالدار ہے، حضرت عبد الرحمان بن عوف مالدار تھے، حضرت عثمان غنی مالدار تھے. بے شک مالدار تھے، مگر یہ بات نہیں بتاتے کہ کسی صحابی جو مالدار تھے ان کے دل میں وہ مال کی محبت نہیں تھی. سب صحابہ کرام کے پاس جو مال تھا، یہ بات نہیں بتاتے کہ وہ مال کی وہ محبت ان کے اندر رہتی. مطلب لاکھوں درہم ان کے پاس سے چلے جاتے یا آ جاتے، ان کو فرق نہیں پڑتا تھا. ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی رکھتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری تھی، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی سب سے زیادہ مقدم تھی. تو مالدار ہونے کی تو سب جنے کیا کراتے؟ سب جنے بتاتے کہ مال سے محبت کراتے. اولیاء اللہ کیا کراتے؟ مال کمانے بھی لگاتے اور مال کی محبت بھی نکالتے. مال کمانے بھی لگاتے اور مال کی ایسا نہیں، ایسا انکار نہیں کرتے مال کے پیچھے نہیں جاؤ، کماؤ تم مال، مگر اس کی محبت دل میں آنے نہ دو. اب یہ اس کی محبت کیسا نکالیں گے؟ مال بھی کمانا ہے تو وہ دین کے ذریعے سے نکالے گا، وہ دین کی سمجھ بوجھ سے آتا ہے. وہ دین کی سمجھ بوجھ آ جائے تو یہ محبت جو شے کی ہمارے اندر آ گئی، خصوصاً مال کی محبت، اپنے آپ سے محبت، مخلوق کی محبت، جو اللہ کے لیے نہیں ہے، اپنے نفس کے خاطر ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، مگر نفس کے خاطر جو ہمارے اندر جو محبتیں آ گئی ہے، جو ہمارے لیے اندر جو رغبت آ گئی ہے، وہ رغبت کو نکالنے کے لیے دین کی سمجھ بوجھ چاہیے. تو وہ دین کی سمجھ بوجھ ہی اللہ کے پاس بھلائی ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہے ہمارے اپنے ذہنوں سے بھلائی ہے، اور وہ بھلائی عارضی ہے. اور یہ بھلائی کیسی ہے؟ یہ ہمیشہ مرنے کے بعد بھی کام آنے والی. ایسی بھلائی اللہ تعالیٰ رکھے، ایسی خوبصورت بھلائی اللہ تعالیٰ رکھے کہ یہ بھلائی یہاں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں کام ہے. ہر چیز ختم ہو جاتی، مگر جو دین کی سمجھ بوجھ سے جو ہمارا باطن جب پاک ہو جاتا، ہمارا ظاہر جو درست ہو جاتا، جب اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے بن جاتے، ہمارا رشتہ جو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنے لگ جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ہمارا اضافہ ہوتا، وہ محبت، وہ رشتہ، وہ تعلق ہمارا ادھر بھی کام آئے گا انشاءاللہ، ہمارا آخرت بھی ہوگا. دوسری جو ہماری طرف سے ہم بھلائیاں جو ذہنوں سے آج بنا لیے فی زمانہ، وہ بھلائی فنا ہونے والی، وہ یہاں بھی یہی ختم ہو گی. وہ تھوڑے دن، 2-4 دن ہمارے ذہنوں میں آتی اور وہ ذہنوں میں چلے. اور وہ ایسی بھلائی ہے جو ذہنوں سے بنا لیے، وہ پریشانی کا سبب بن جاتی. وہ پریشانی کے جو انسان بنا لیا اپنے ذہنوں سے کہ بھائی یہ بھلائی ہے، وہ چیز ہی اس کے لیے پریشانی ہے، وہ چیز ہی. تو اللہ کے رسول کے پاس بھلائی، اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھلائی کیا ہے؟ دین کی فہم ہے، دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ الحمدللہ. تو دین کی فہم سے اب ملتا کیا؟ دین کی فہم ہے کیا، اور دین کی فہم سے ملتا کیا؟ اس کی بھی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. دین کی فہم سے کیا ملتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیتا ہے، 2 اہم انعامات بتائے. مطلب تمام جو لوگوں کے کامن پرابلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشاندہی، بے شمار اس کے فائدے ہیں. دین کی سمجھ بوجھ کے فائدے کیا ہے؟ بندے کی آخرت سمجھ جا رہی. فائدہ سب سے بڑا یہی ہے کہ اللہ بول رہا میری طرف بھلائی، اس سے بڑا فائدہ کیا ہونا؟ فائدہ بول رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس کی یہی بھلائی ہے، دین کی سمجھ بوجھ، اس سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ مگر بعض بندے کہتے ہیں کہ بھائی میرے کو یہ پرابلم، اس کا سولوشن بھی سرکار بتائے کہ جو بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کے لیے کافی ہو جاتا. کہتے انسان جو آج فی زمانہ ہر ایک جو ہے نا، مالدار ہو یا مالدار نہ ہو، ہر ایک کی یہی شکایت ہے، بھائی میرے پاس غم ہے، میں عبادتیں کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اتنے کرنے کے بعد بھی غم ہے. ارے تو دین کی سمجھ بوجھ کے ساتھ نہیں کر رہا، تو بغیر دین کی سمجھ کے تو عبادت کر رہا. دین کی سمجھ بوجھ بلائیے، دین کا یاد کرنا نہیں، دین کا رٹنا نہیں. دین کی یاد بھی امپورٹنٹ ہے، یاد کیوں کرنا ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ کی حفاظت ہو جائے. مگر اصل میں جو بھلائی اللہ کے پاس دین کی سمجھ بوجھ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا فائدہ بتایا ہے کہ جو بندہ دین کی فہم حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کے لیے کافی ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جو جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں. یعنی 2 اہم فائدے بتائے کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے غموں کے لیے کافی ہوتا.
اب دین کی فہم ہے کیا؟ دین کی فہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کو پہچان ہو، اس کو آنے کے مقصد کی پہچان ہو۔ دین کی فہم سے کیا ہے؟ اس کی آخرت سنور جائے۔ دین کی فہم کیا ہے؟ کہ اس کو اپنی پہچان ہو جائے۔ دین کی فہم کیا ہے؟ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم ہو جائے۔ دین کی فہم کیا ہے؟ کہ اس کو خبر کے جو 3 سوالات ہیں وہ اس کے درست ہو جائے۔ دین کی فہم کیا ہے؟ کہ بندہ رب، اللہ تعالیٰ رب ہے، جو ہم عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پرورش کرنے والا نہیں ہوں؟ تو سب بندوں نے کہا تھا کہ ہاں مولا تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا چلو عالم شہادت میں تمہیں بھیجوں گا، وہاں جا کر گواہی دینا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہاری پرورش کرنے والا ہوں۔ تو یہاں پر جو ہم اللہ تعالیٰ رب ہے بول کے گواہی دینے والے ہیں، دینا ہے، وہ گواہی کی سمجھ بوجھ، وہ گواہی دینے کے لیے جو چاہیے وہ دین کی سمجھ بوجھ، وہ بھلائی ہمارے پاس، وہ اللہ کے پاس بھلائی، وہ تو دین کی سمجھ بوجھ سے وہ ہماری گواہی بھی درست ہو جاتی۔ اور اندر سے دین کی سمجھ بوجھ سے جو غلط گواہی ہم دے رہے ہیں، غلط فہم ہمارے اندر آ گئی۔ غلط گواہی کیا دے رہے ہیں ہم؟ غلط گواہی یہ دے رہے ہیں کہ مخلوق سے ہم پڑھ رہے ہیں، غلط گواہی یہ دے رہے ہیں کہ مخلوق کے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں ہے، غلط گواہی یہ دے رہے ہیں کہ مخلوق کو ایک ایک چیز کو دیکھ کے، پراپرٹیوں کو دیکھ کے، اپنے جو ہے نا مال کو دیکھ کے، بینک بیلنس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے میرا گزارا ہے۔ تو یہ غلط گواہی کو درست کرنے کے لیے دین کی فہم چاہیے، دین کی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ چاہیے، دین کی فہم، دین کی انڈرسٹینڈنگ چاہیے۔ تو یہ اللہ کے پاس بھلائی۔ تو دین کی فہم سے کیا ہوتا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جو ہے نا نفس پاک ہوتا ہے، ہماری قلب پاک ہوتا ہے، ہماری روح پاک ہوتی ہے، ہماری گواہی درست ہو جاتی ہے، اور ہمارا ظاہر اور باطن درست ہو جاتا ہے، اور بے شمار اس کے فائدے۔ اور عام بندے کے جو پرابلمز ہے، سب سے بڑی پرابلم انسان جو کہہ رہا ہے کہ غموں میں ملوث ہے، سرکار نے فرما دیا کہ جو بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک اور خالق، ہماری پرورش کرنے والا کہہ رہا میں غموں کے لیے کافی ہوا، تو مطلب اور کون چاہیے؟ تو دین کی فہم حاصل کر لیں گے تو تمام کے تمام جو ہے نا غم دور ہو جائیں گے، اور وہاں سے رزق عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، جہاں سے گمان نہیں، بے گمان رزق۔ اب بے گمان رزق کیا ہے؟ بے گمان رزق بولتے وہ رزق ہوتا ہے جو بغیر محنت کے آسانی سے حلال رزق اپنے تک پہنچے، مطلب محنت بھی نہ کرے، کوشش بھی نہ کرے، اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ ایسا خوبصورت رزق ہے، اور دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، ویسا رزق رہتا ہو، اور بندہ گواہی دیتا ہو رزق کرے، مولا کیا بھیجا ہے، بولتا مولا کی گواہی دیتا ہوں۔ تو بے گمان رزق اللہ تعالیٰ دے دیتے اور اس کے غموں کو دور کر دے۔ تو تمام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کو دین اتنا اہم ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہمارے کو ملی، اتنی بڑی، ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے کہ دین کی قدر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک جو ہے نا مرغا جو ہوتا ہے، مثال جو یاد آ رہی کہ ایک مرغا جو ہوتا ہے، جو گھوڑ پر کچرے پر جو جب چونچ مارتا ہے تو انہیں کیا کرتا ہے، انہیں جب موتی وغیرہ آ جائے، موتی سانچا آ جائے تو منہ سے نکال کے پھینک دیتا۔ اس کے پاس جو خدر ہوتی ہے، جو دانے کی ہوتی ہے، جو کی ہوتی ہے، اس کے پاس خدر، جو کھانے کے دانے کی ہوتی ہے، چاول کے دانے کی، اس کے پاس خدر ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس بھی جو ہے نا دین آ رہا مگر اس کی قدر نہیں کر رہے۔ دین سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور لوگوں تک پہنچانا بھی، پہلے اپنے آپ تک پہنچانا ہے، اپنے گھر والوں تک پہنچانا، پھر لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو دین کی قدر کرنے والے بننا ہے۔ تو دین کی قدر کیسا کریں گے؟ اس کو سیکھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، وہ امانت سمجھنا ہے اپنے پاس، اور امانتوں کو لوگوں تک پھر پہنچانا بھی۔ تو اللہ کے پاس بھلائی کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ۔ اور دین کی سمجھ بوجھ کیا ہوتی ہے؟ انسان کا ظاہر پاک ہو جاتا ہے اور انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر کسی چیز کا باطن پاک نہیں ہے، باطن صحیح نہیں ہے، تو اس کا ظاہر بیکار ہو جاتا۔ مثال کے طور پر آپ 5 فلور کی بلڈنگ بنائیں، 5 فلور کی بلڈنگ آپ بنا رہے ہیں، کنسٹرکشن میں ہے، تو ایک انجینئر کیا کرتا ہے، وہ 5 فلور کے حساب سے اس کی بنیاد بناتا۔ تو جو بنیاد ہوتی ہے سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ حالانکہ عام بندوں کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ظاہر کیوں دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کا ایلیویشن اچھا ہے، اس کا سائڈ ایلیویشن اچھا ہے، ہاں اس کے جو ہے نا رومز اچھے، اس کے باتھ رومز اچھے، اس کا کچن زبردست ہے، اس کی ٹائلنگ بہتر ہے، اس کی جو ہے نا ایک سے ایک قسم کا جو ہے نا سینیٹری ہے اس کا۔ یہ ظاہری لوگ ایسا دیکھتے ہیں، مگر انجینئر کے نزدیک کیا رہتا، جو استاد رہتا اس کے نزدیک، جو ڈیزائن کرنے والا تھا، وہ بولتا بھائی اس کی اصل چیز تو بنیاد ہے۔ بنیاد ہے تو لاکھوں کروڑوں کا جو ہے نا ایلیویشن ہو، بلڈنگ ہو، وہ کھڑی رہتی تھی۔ اگر بنیاد ہی بیکار ہے اس کی، اگر بنیاد ہی خراب ہے، آپ 2 فلور کی بلڈنگ ڈال لیا اور اس پہ 5 فلور کی بلڈنگ بنا رہے ہیں، تو 5 فلور کی بلڈنگ بناتے کیا ہوگا، اس میں تڑقیں شروع ہو جائیں گی، وہ کریکس آنے لگیں گے، پھر جو ہے نا دیواریں گرنے لگے گی، پھر پلرز میں کریک آئیں گے، اور لوگوں کو وہاں پر نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جیسی بنیاد، جتنا اہم بنیاد ہوتی ہے، وہ بنیاد ہی پہ تمام کا تمام ظاہر ٹکتا ہے۔ تو بنیاد اہم ہے۔ تو اولیاء اللہ کے پاس کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ سے کیا آتا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ سے ہمارے اندر جو بنیاد ہے، ہمارے اندر جو ناپاکی ہے، وہ ناپاکی کو پاکی میں تبدیل کرتے ہیں، ہمارے باطن کو درست کرتے ہیں اولیاء اللہ۔ تو دین کے سمجھ بوجھ سے باطن بھی درست ہوتا ہے، اور جب باطن درست ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی ظاہر بھی درست کرنے لگتے ہیں، آٹومیٹیکلی۔ کیوں؟ مثال کے طور پر اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں، آپ ایک جھاڑ ہوتا ہے، ایک جھاڑ جب خراب ہو جائے، جب جھاڑ خراب ہو جاتا ہے، کسی ایگریکلچرسٹ کو بلا لیا،
یہ اولیاء اللہ مثال دیتے کہ ایگریکلچر اس کو بلا لے. اب ایگریکلچر اس کو جب بلا لے آپ، تو اس کو بولے بھائی یہ جھاڑ خراب ہے، پھول نہیں دے رہا، پھل بھی نہیں دے رہا، پتے بھی نہیں دے رہا، پتے جھڑ گئے، اس کے پتے پیلے ہو گئے، تو وہ بولے گا بھائی مسئلہ یہ ہے، یہ جھاڑ پہ تم پانی تو ڈال رہے مگر مسئلہ یہ اس کی جڑوں کا مسئلہ ہے، جڑوں کا مسئلہ ہے. تو جڑوں کے مسئلے وہ کہے گا بھائی جڑوں میں جاؤ، گڑا کھودو، اس کے اطراف میں دوا ڈالو، دوا ڈالنے کے بعد کچھ دنوں تک یہ دوا ڈالتے رہو، پھر گھڑے کو بھر دو مٹی سے، پھر اس کے بعد جڑوں کو پانی مارتے رہو، اس کے بعد دیکھو کیا کمال ہوگا. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس کی بات سن کے، کیونکہ ایگریکلچرسٹ ہے، وہ جاننے والا ہے اور جو ہے نا علم رکھنے والا ہے، اس کی بات سنے، دوا ڈالے، جڑوں کو پانی مارے، پھر جو ہے نا تھوڑے دن کے بعد دیکھے تو پھل بھی نکل رہا، پھول بھی نکل رہے ہیں، پتے بھی ہرے بھرے. تو یہ مثال دے کے فرماتے ہیں کہ انسان کا جب تک باطن درست نہیں ہوتا، اس کا ظاہر کتنا بھی سنوارا جائے وہ ظاہر بیکار ہے، منہ پہ مار دیا جائے گا. مثال کے طور پر انسان جو ہے نا عمل کر رہا، نماز پڑھ رہا، مگر نماز میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ ریاکاری کے بارے میں سرکار نے فرمایا ریاکاری شرک ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز یا کوئی کام کر رہے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکات ہو، کوئی ذکر کر رہے ہیں، کچھ بھی چیز کر رہے ہیں، مگر لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، ریاکاری ہے. تو یہ ریاکاری کیوں آئی؟ یہ ریاکاری اس لیے آئی کہ آپ نے اپنے باطن کو درست نہیں کیا. باطن کو درست اگر کر لیتے تو ظاہر بھی درست ہوتا، ظاہر بھی درست ہو جاتا، باطن بھی درست ہو جاتا، پھر جو عمل ہوتا وہ اللہ کے لیے ہوتا. تو باطن کو درست کرنا ضروری ہے. تو دین کی سمجھ بوجھ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا باطن بھی درست ہو جاتا ہے، اور جب باطن درست ہوتا ہے، جیسا جھاڑ میں اس کی جڑیں جو دکھتی نہیں، جو زمین کے اندر ہوتی ہے، اور جو سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے جو دکھتی نہیں، وہ جب درست ہو جائے، وہ جب صحیح ہو جائے، تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھل دینے لگتا ہے، پھول دینے لگتا. اسی طرح سے بندے کیا نفس پاک ہو جاتا، سل پاک ہو جاتا، اس کا باطن درست ہو جاتا، تو اس کی نماز خوبصورت ہونے لگتی، اس کا روزہ خوبصورت ہونے لگتا، اس کا جو ہے زکات خوبصورت ہونے لگتی، اس کے معاملات خوبصورت ہونے لگتے، اس سے ملے تو اس سے خوشبو ظاہر ہوتی. کون سی خوشبو؟ ایمان کی خوشبو ظاہر ہوتی. ہم ملے تو ارے کیا ایمان والا بندہ ہے، کیا مومن بندہ، ارے عاشق رسول ہے بولتے، مطلب اس کے عمل سے وہ ایمان کی خوشبو آتی. عمل سے ایمان ظاہر تو ہوتا، مگر ہم پورا تمام عمل جو ہے نا ایمان نہیں بتاتے، مگر ایمان سے عمل درست تھا. تو ایمان ضروری ہے. تو ایمان کا علم کیا ہے؟ وہ دین کی سمجھ بوجھ ہے. ایمان کا علم، کیونکہ علم سے ایمان آتا، علم سے یقین آتا، تو وہ دین کی سمجھ بوجھ کا علم حاصل کرنا ہمارا کو فرض ہے. تو علم دین کا حاصل کرنا فرض کیا ہے کہ جو علم جس سے ہمارے کو دین کی سمجھ بوجھ مل جائے، اپنا باطن سنور جائے، جس سے ہم جو ہے نا مقصد حیات کو پالے، جو ہم یاد حق میں لگ جائے، یافت حق میں لگ جائے، الف دوام میں لگ جائے، یہ علم حاصل کر لے. تو یہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور یہی سمجھ بوجھ ہے دین. تو یہ الحمدللہ ہمارے کو جو ملتا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے صحابہ کرام جو زندگی گزارے، زندگی ایک ایسی تھی کہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے تھے، لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، غلامی میں آئے، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، خود سپرد ہو گئے، اور اپنے نفس کو بھی حوالے کر دیا اللہ اور اس کے رسول کے. تو نفس ایسا پاک کر دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے دل سے دنیا کی محبت کھینچ کے نکال دی. وہی سیم رول اولیاء اللہ فالو کرتے ہیں، نبی کی سنت کے بندوں کے قلب کو، نفس کو پاک کیا جائے. سیم رول آج بندہ جب جاتا ہے اپنی میں کو لے کے جاتا ہے اولیاء اللہ کے پاس، میں کچھ ہوں، میں کچھ، یہ میرے پاس یہ، میرے پاس یہ، وہ ایسا لے کے جاتا. مگر جب اولیاء اللہ کے پاس جاتا ہے، اولیاء اللہ محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، صحابہ کی سنت کے مطابق، اولیاء اللہ بزرگان دین کے سنت کے مطابق اس کو کیا کرتے، اس کے نفس کو پاک کرتے، اس کے نفس کو درست کرتے، اس کے نفس میں اس کو احساس دلاتے کہ نفس یہ ناپاک ہے. کیونکہ بندے کو جب تک احساس نہیں ہے میرا نفس ناپاک ہے، تو پاک کیسا کرے گا؟ ہمارے کو اگر احساس نہیں ہے، اگر ہمارے اندر گندگی، مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں کوئی آ رہے، مہمان آ رہے، تو آپ کیا کرتے؟ صفائی کرتے. آپ پہلے کیا کرتے؟ کیوں صفائی کرتے؟ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو مہمان آ رہا ہے وہ اس کو تکلیف ہوگی جب یہ گندگی دیکھے گا، مطلب ظاہری کچرا ہی نہ ہو. اگر باتھ روم آپ کا خراب ہے تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً اس کو صاف کریں گے. مطلب جب تک آپ کو گندگی معلوم ہی نہیں ہے تو آپ صاف کیسا کریں گے؟ بندہ سمجھ رہا، انسان کیا سمجھتا؟ اپنے آپ کو بہت پاک صاف سمجھتا، اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتا، سوپ گندے بولتا، مگر انسان کے اندر یہ رہتا کہ میں جو ہے نا پاک صاف ہوں، میرے سوا کوئی پاک صاف نہیں ہے. تو اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو دکھاتے، دیکھ تیرے اندر یہ ہے، تیرے اندر یہ ہے، تیرا نفس یہ ناپاک ہے، تیرا قلب ناپاک ہے، تیرے اندر یہ دنیا کی لذت ہے، دنیا کی محبت ہے، خواہشات ہے، حرص ہے، آرزویں ہیں، جو لوگوں سے حسد، یہ دکھاتے اس کو، اور یہ ایسا دکھاتے کہ اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، اس کو تکلیف بھی ہوتی. وہ اولیاء اللہ کی ایسا جو نا نبی کی سنت ایسی ہے کہ بندہ آرام سے اپنے نفس کو ہی پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی حاصل کر لیتا ہے، اپنی پہچان بھی حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ کے رسول کی پہچان. تو دین کی سمجھ بوجھ سے ہوتا کیا؟ دین کی سمجھ سے ہمارا سب سے جو پہلے کیا ہوتا ہے ہماری، تو وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا جس سے ہمارے باطن پاک ہو جائے. باطن درست ہے تو باطن امپورٹنٹ ہے. باطن اگر درست نہیں ہے تو مطلب مثال کے طور پر کار ہے، کار کا انجن ہے، انجن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر کار کتنی بھی خوبصورت ہو، 5 کروڑ کی کار بھی ہو،
خوبصورت سے خوبصورت ہو, بہترین سے بہترین شائن اس پہ ہو, مگر اس کا انجن بیکار ہے, گاڑی چل نہیں رہی, تو بولتے بھائی اس کا باطن ہی صحیح نہیں. میکینک بولتا بھائی اس کا باطن نہیں, تم گاڑی تو اتنی بڑی لے لی ہے, مہنگی لے لی, مگر اس کا صحیح ہے باطن. تو ہر چیز میں باطن ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں بے شمار, تو باطن کو درست ہے جائے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آٹومیٹکلی. بھائی دیکھو نماز کو آ جاؤ, روزہ رکھ لو, اس کو بولنے کی ضرورت نہیں. اس کا باطن درست کرو, اس کے اندر سے دنیا کی محبت نکلتی. جیسا جیسا دنیا کی محبت نکلتی, اللہ کی محبت بڑھتے رہتی. جیسا جیسا اللہ کی محبت بڑھتی, جب اللہ کا فرمان اس کو بولتے رہے, اللہ کا حکم یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے, اولیاء اللہ کا حکم یہ, تو فوراً وہ قبول کرنے لگتا. تو یہ دین کی سمجھ مجھ سے باطن پاک ہوتا, باطن پاک ہوتا, ظاہر پاک ہوتا. تو جب ظاہر اور باطن دونوں پاک ہوتے, جب بندہ عمل کرنے لگتا, اس کا عمل محبوب بھی ہو جاتا اللہ کی بارگاہ میں, اور اس کا عمل مقبول بھی ہو جاتا. اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کو اٹھا کے بھی رکھ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کر لیتے. تو ایسا عمل جس میں دین کی سمجھ بوجھ کے ساتھ کیا جائے, نفس کی پاکی کے ساتھ کیا جائے, قلب کی پاکی کے ساتھ کیا ہے, اور بندہ کوشش کرے کرتے کرتے, تو ویسا عمل اللہ کے پاس قبول ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول. تو دین کی فہم امپورٹنٹ ہے, یہ بتانا مقصد ہے کہ, اور یہ بھلائی ہے. اس کے علاوہ جو بھی وہ ہمارے ذہنوں سے اپنا دین ہے, مگر اللہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھلائی ہے دین. تو دین کی سمجھ بوجھ میں کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے. اب یہ نفس کیا ہے, حضرت انسان خود نفس ہے, نفس کی ناپاکی ہوتی ہے, نفس کی پاکی بھی ہوتی ہے. تو اولیاء اللہ کیا کرتے, تزکیہ نفس فرماتے, اس کا پاک کرتے. نفس کیا ہے, اولیاء اللہ بولتے سب سے اللہ کا جو نا بدترین جو دشمن ہے وہ نفس ہے. جو خطرناک جو دشمن ہے, جو اللہ کی مخالفت کرتا, وہ جو ہے نا نفس ہے. نفس کا کام ہی کیا ہے, اس کی اگر اصلاح نہیں کرے تو اللہ کی مخالفت کرتا, اللہ کے حکم پر میں کرتا نہیں, میرا حکم چلنا بولتا, میری مرضی چلنا بولتا, میری جو ہے نا خواہش چلنا بولتا نفس. تو یہ نفس کیا ہے, بدترین دشمن ہے. اب اس میں عادت ہے کیا ہوتی, نفس کیا کرتا, نفس اولیاء اللہ بولتے کہ نفس یہ ایسی چیز ہے کہ یہ گھر کا ہی چور ہے, یہ گھر کا ہی چور ہے. مطلب مثال کے طور پر ایک چور گھر کے باہر سے آتا ہے, گھر کے باہر سے جب آتا ہے چور, گھر میں داخل ہوتا ہے, تو اگر چوری ہو جائے تو آپ نیکسٹ ٹائم احتیاط کرتے, کیمرے لگاتے, آپ کوششیں کرتے کہ بھائی کیمرے لگاتے, نیکسٹ ٹائم چوری نہ ہو, تو وہ احتیاطی آپ کرتے, وہ احتیاطی اور سیکیورٹی میجرز آپ لیتے. مگر چور اگر گھر میں ہی موجود ہو تو کتنا بڑا دھوکہ ہے. پہلے تو دھوکہ ہے, پھر نقصان بھی ہے, پھر اس کو علم بھی ہے, وہ گھر میں چور ہے. تو اسی طرح سے یہ نفس جو ہے نا گھر کا چور ہے. تو یہ علم دین کی سمجھ بوجھ ایسی حاصل, دین کی سمجھ بوجھ سے کیا ہوتا, ایسے خطرناک جو اللہ کا دشمن ہے اس کی اصلاح ہو جاتی, انہیں پاک صاف ہو جاتا, اس کو سدھار دیتا اللہ کا دین. اللہ کا قانون ایسا ہے, تو نفس کیا کرتا, اللہ کے قانون میں تبدیلیاں لاتا. مگر دین کیا کرتا, نفس کو اللہ کے تابع کر دیتا, نفس کو نفس مطمئنہ بنا کے پاک صاف کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگاتا. تو دین اتنا اہم ہے, علم دین اتنا اہم ہے, دین کی سمجھ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمارے جو نفس ہے, وہ جو اللہ کی مخالفت کرنے والا ہے, اس کو سدھارتا. اب یہ ابلیس ہے, ابلیس کو جو ہے نا, ابلیس بنانے والا کون ہے, ابلیس بنانے والا اس کا نفس ہے. شیطان تو دشمن ہے ہی ہے ہمارا, مگر نفس اس سے بڑا دشمن ہے. نفس کو شیطان جو ابلیس ہے, وہ جو لعنتی ہوا, جو ملون ہوا, اس کو بھی جو ملون بنانے والا اس کا نفس ہے, وہ نفس کو ترجیح دیا انہیں. شیطان کیا کرا, نفس کی بات سنا, اللہ کی جو ہے نا بات نہیں سنا, اللہ کے نبی کہ جو نا بے ادب ہوا, کیوں ہوا, وہ نفس کی وجہ سے ہوا. تو نفس اتنا خطرناک دشمن ہے. تو اس میں کیا رہتا, یہ اس میں جو ہے نا گھر کا بھی چور ہے, اور اس میں کیا رہتا, انسان کیا کرتا, اولیاء اللہ یہ بھی بولتے کہ نفس جو ہے نا ایسا دشمن ہے کہ محبوب دشمن بولتے. محبوب دشمن بولتا, آپ کسی سے محبت کرتے, اتنی محبت کرتے, آپ اتنی محبت کرتے کہ محبت میں ہوتا یہ ہے کہ ایکسٹریم لیول کی محبت میں ہوتا یہ کہ بندے کو جس سے محبت ہو رہی ہے اس کے عیب دکھاؤ, عیب دکھتے ہی نہیں, انہیں ایسی نظر سے دیکھتا ہے, اس کے عیب دکھائے تو بھی اندھا ہو جاتا ہوں. اور آپ کسی سے راضی ہے سمجھیے, مطلب کسی سے محبت کر رہے ہیں, تو آپ کو دکھائے بھائی اس کے اندر یہ عیب ہے, ارے انہیں قرآن کے خلاف کر رہا, انہیں حدیث کے خلاف کر رہا. محبت آپ کو ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, انہیں قرآن حدیث کے خلاف بھی کرا, محبت اتنی ہوتی ہے آپ کو کہ اس کے عیب بھی نظر نہیں آتے. اور آپ کسی سے نفرت کرتے, اگر انہیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چل رہا, آپ اس کی نفرت کرتے, انہیں اگر دین پہ بھی چل رہا, تو آپ کیا کرتے, اس کے اندر عیب نکالتے. مطلب آپ کسی سے محبت کرتے, اس کے اندر عیب ہے تو جو ہے نا عیب نہیں دیکھتے آپ. اور آپ کسی سے نفرت کر رہے ہیں, اس کے اندر عیب نہیں ہے تو بھی کیا کرتے, آپ عیب نکالنے کو دیکھتے. تو اولیاء اللہ بولتے کہ یہ نفس بھی کیا ہے, یہ محبوب دشمن ہے, گھر کا تو چور ہے ہی ہے, انہیں محبوب دشمن ہے. مطلب انسان ایسا ہے, اس کو اپنے عیب بتائے تو انہیں دوسروں کے عیب تو سنتا, مگر خود اس کی جو ہے نا اگر اس کو بتائے کہ بھائی تیرے اندر یہ عیب ہے, تو کتنا محتاج ہے, دیکھ تو مجبور ہے, اس کو بتائے عیب, اس کے نقص اس کو بتائے, تو انسان کیا بولتا, حیث نہیں بولتا انہیں, دوسروں کے پاس ہے, میں تو بہتر ہوں بولتا انسان, میں تو بہتر ہوں, میں ہی صحیح, میری مرضی چلنا بولتا. تو ایسا اتنا خطرناک دشمن ہے, بدترین دشمن ہے. تو اس کی اصلاح کے لیے بھی ہم کو دین کی سمجھ بوجھ چاہیے.
اس کی اصلاح کے لیے بھی اولیاء اللہ کا دامن چاہیے. تو اتنا اتنا اہم ہے دین. بولنا چاہ رہا ہوں کہ دین کی اہمیت ہم کو جو ملا ہے الحمدللہ کا شکر ہے کہ دین سے یہ اتنا خطرناک دشمن ہمارے خالق اور مالک کی جو مخالفت کا آتا ہے اس کو پاک صاف کرتے, اس کو پاک صاف کیا جاتا. اور یہ ایسا دشمن ہے, بدترین دشمن ہے. تو انسان کیا ہے, اس کو جو اپنے دشمن کو اس کی جو ہے نا اس کے تابع ہوگا اور اس کے اندر عیب بتائے تو انسان بول رہا ارے میں تو عیب ہوئی تھے میرے اندر. اس کی مثال دیتا اولیاء اللہ کے 4 بندے جو ہے نا نماز پڑھنے آئے. وہ لوگ 4 بندے جب نماز پڑھنے آئے تو نماز پڑھ رہے تھے تو چاروں نماز شروع کر دیے تکبیر تحریمہ کے ساتھ. اتنے میں معظم صاحب آئے. معظم صاحب آ کے کیا کرے, اذان دینا شروع کر دیے. اب وہ 4 بندوں میں پہلا شخص کیا بولا, ہاتھ باندھ کے کہتا ہے ارے معظم صاحب آئے, نماز کا ٹائم شروع ہو گیا. وہ ایسا کہنے لگا نماز میں. دوسرا بولا جا تیری نماز ٹوٹ گئی, جا تیری نماز ٹوٹ گئی, تو نے جو ہے نا نماز میں بات چیت کی. اب تیسرا بولا تو نے بھی وہی کیا جو پہلے نے کیا. اور یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ شاید فرماتے ہیں چوتھا بولنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے میں نے ایسا نہیں کیا. مطلب پہلے نے بھی نماز میں بات چیت کی, دوسرے نے بھی جو ہے نا کہا کہ جو نا پہلے والے کو, تیسرے نے بھی دوسرے والے کو ڈانٹا, چوتھے نے کہا کہ شکر ہے میں نے ایسا نہیں کیا. مطلب چاروں نے کیا کیا, دوسروں میں عیب دیکھا. تو انسان کے اندر یہی ہے کہ جب تک اس کو اپنی پہچان نہیں ہوتی وہ کیا ہے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لگتا, اتنا کچھ سمجھ لگتا, اپنے آپ کو رب کے مقام پہ لا لیتا, اپنے آپ کو جو ہے نا ایسے مقام پہ لا لیتا جہاں وہ مقام ہی نہیں ہو سکتا. تو ایسے مقام پہ لا لیتا. تو اولیاء اللہ کیا کرتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ اس کے نفس کو پاک کرتے, اس کے نفس کا تزکیہ کرتے. تو وہ تزکیہ نفس ضروری ہے. وہ نفس کی پاکی کیا ہے, وہ دین کی سمجھ بوجھ ہم حاصل کریں گے تو نفس بھی پاک ہو جا. اب وہ نفس پاک ہوگا تو ہمارے اندر جو ہمارے کو ٹائم ہی نہیں ملے گا دوسروں کے اندر عیب دیکھنے. ہم جب دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیں گے ہمارے کو دوسروں کے عیب کیا, اپنے اندر اتنے عیب نکلیں گے, ہمارے اپنے اندر اتنی احساسات ہمارے اللہ تعالیٰ قلب میں اتنے بڑھا دیں گے کہ دوسروں کے عیب دیکھنے ٹائم ہی نہیں ملے گا, اپنی اصلاح کرتے رہے گا بندہ. تو یہ جو ہمارے اندر خود پسندی ہے, خود پرستی ہے, نفس پرستی ہے, جو مخلوق کو معبود بنا لی ہے, یہ ہمارے اندر سے اتنا جو نا اتنا احساسات اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے کہ تو کتنا گندا ہے, تیرے اندر کتنی گندگی ہے. وہ دوسروں کے عیب دیکھ لیتا. اب دوسروں کے عیب ہم اگر دیکھ لیتے بیٹھے مطلب ہمارا کیا ہے, ہم مقصد سے ہٹ گئے. ہمارے اندر عیب نہیں, دوسروں کے اندر عیب دیکھ رہے ہیں. ہاں کوئی بندہ غلطی کرا تو آپ کا فوراً کام ہے کہ جو نا اس کو محبت سے اصلاح کریں, مگر اپنے آپ کو بھولتے ہوئے دوسروں کو, اپنے اندر غلطی رکھتے ہوئے دوسروں کو جو نا تانے دینا, دوسروں کو غلطیوں کی اصلاح کرنا. اپنی اصلاح کا تو پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا ہے. اب اس کی مثال انبیاء علیہ السلام میں کہ نفس کیسا شرارت کرتا, کہ نفس کتنا خطرناک دشمن اللہ تعالیٰ کا, کہ نفس اتنا ضدی رہتا اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہیں کرے تو انہیں جو ہے نا اولیاء اللہ کی بھی نہیں سنتا, انہیں جو ہے نا نبیوں کی بھی نہیں سنتا, انہیں اللہ کی کتاب کی بھی نہیں سنتا, حتیٰ کہ اللہ کی بھی نہیں سنتا. حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کو اولاد ہونے لگی تو آپ کو جو ہے نا ایک بیٹا ہوتی, حمل سے جو وائف سے آپ کے ہوتے ایک بیٹا ہوتی, ایک بیٹی ہوتی ہر دن. تو اللہ کا قانون یہ تھا, اللہ کی شریعت یہ تھی کہ جو بھی بیٹا آج پیدا ہوگا اور وہ اس کی جو نکاح ہوگا نیکسٹ دن جو بیٹی پیدا ہوگی اس کے ساتھ جو ہے نا نکاح ہوگا, اور جو بھی بیٹی آج پیدا ہوگی نیکسٹ دن جو بیٹا ہوگا اس کے ساتھ, مطلب آج جو پیدا ہوئے نیکسٹ دن جو پیدا ہوں گے ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حابیل رحمت اللہ علیہ, آپ کے جو نیک صالح بندے تھے, بیٹے تھے, آپ پیدا ہوئے, اور قابیل یہ بھی پیدا ہوا. تو قابیل جو پیدا ہوا اس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے میں اس سے شادی کروں گا کیونکہ اس کی خوبصورتی زیادہ ہے. اور حابیل رحمت اللہ علیہ, حضرت حابیل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو پیدا ہوئے ہیں وہ ذرا کم خوبصورت ہے, میں ان سے جو ہے نا نکاح نہیں کر سکتا. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہی تو حضرت علیہ السلام بتائے, حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے, اللہ کا قانون یہ ہے. اب قابیل کو کیا ہوا, قابیل کے اندر دنیا آ گئی, اس کا نفس ناپاک ہو گیا. تو نفس ناپاک ہوتا تو اللہ کے قانون میں تبدیلی لاتا, نفس کی ناپاکی کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کا جب قانون آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون آ جائے تو دل جھک جانا, ارے یہ اللہ کا قانون ہے, اللہ کا منشا ہے, اللہ کی مرضی. اس نے کیا کیا, معلوم ہے اللہ کا قانون ہے, معلوم ہے اللہ کے نبی ہے, معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا منشا ہے, مگر پھر بھی کیا کرا, اس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا کی محبت میں, لڑکی کی محبت میں, لڑکی کی چاہت میں, اس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے میں جو ہے نا یہ خوبصورت لڑکی اس سے نکاح کروں گا, اس سے نکاح نہیں کروں. حضرت آدم علیہ السلام سمجھائے, اتنا سمجھائے ان کو, سمجھانے کے بعد بھی کیا ہے, نفس جب ناپاک ہو جاتا, دنیا کی محبت آ جاتی ہے اور ضد بڑھ جاتی ہے تو انسان بہرا, اندھا اور گونگا ہو جاتا, اللہ کی بھی بات نہیں سنتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتا, اولیاء اللہ کی. تو ہم دیکھیں اگر ہم اگر اللہ کی بات نہیں سن رہی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہی, اولیاء اللہ کی بات نہیں سن رہی,
تو ہمارے نفس کے محاسبہ کر لینا کہ ہمارا نفس کیا ہے، کتنا ناپاک ہے، ہم دیکھ لینا. یہاں پر قابل جو ہے نا اس کو بتا رہے ہیں، دیکھ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا منشا یہ ہے، سن، سمجھا رہا ہے اس کو، بار بار سمجھا رہے ہیں، بار بار نہیں سمجھ رہا. پھر حضرت علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ کا چلو ایسا کرتے تم لوگ قربانی دو، یعنی اپنی نظر کو پیش کرو، اپنی نظر کو پیش کرو. تو جو جس کی نظر قبول ہو گئی وہ اپنی پسند سے شادی کر لے. تو حضرت حابیل رحمت اللہ علیہ اوکے بولے، اور قابل نے بھی کہا ٹھیک ہے. تو یہ بھی حکم، اب یہ بھی اور ایک قانون آ گیا. تو اب کیا کرے حضرت حابیل رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھ جو نا بکرا یا دمبا لے کر آئے، اور جو قابل تھا اس نے کیا کیا، گندم اپنے ساتھ لے کیا. تو وہ نظر پیش کرنا کیا تھا، قربانی کرنا یہ تھا کہ میدان میں جاتے، میدان میں جا کے اپنی قربانی جو نظر کرنا رکھ دیتے. اور پروسیس یہ ہوتا ہے جس کی قربانی بھی قبول ہوئے اس کی دلیل یہ ہوتی کہ آسمان سے آگ آتی اور وہ قربانی کو جو نا جلا دیتی، یعنی قبول ہو جاتی. وہ جل گئی یا جو جل گئی مطلب یہ دلیل ہوتی کہ وہ قبول ہو گئی. اب حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ جو بکرا لے کے آئے تھے، آپ کی قربانی آگ آئی، وہ کھا گئی، ان کی قبول ہو گئی. اب جب یہ قبول ہو گئی تو یہ جو ہے نا جو قابل تھا اور غصے میں آ گیا. اب کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، ضدی پنا ہے، اس کے اندر کیا ہے، نفس میں کیا رہتا، ضد رہتی، نفس میں کیا اللہ کی مخالفت رہتی، اس کو مطلب اس کی اصلاح ضروری ہے. اس میں جو ہے نا ناپاکی رہتی. اب اللہ کا اور ایک منشا آیا کہ اس کی قربانی قبول نہیں. اب یہ ضد پہ جو ہے نا قائم رہے گا، مطلب اس کو ضد چھوڑ دینا چاہیے تھا، اللہ کی نبی کی بات جو ہے نا سن لینا چاہیے تھا. مگر یہ کیا کر رہا، پھر اور ضد میں آ کے اور غصے میں آ، ارے میری قربانی قبول نہیں، میری قربانی قبول. نفس میں کیا رہتا، میری مرضی چلنا بول کے رہتا، نفس میں کیا رہتا، میری بات سنی جائے بول کے رہتا. تو یہ نفس میں یہ ہوتا ہے، تو اس کی اصلاح کے لیے دین کی سمجھ بوجھ، یہ باطن کی ناپاکی دور کرنے کے لیے دین کی سمجھ بوجھ ضروری ہے. تو یہ قابل کی جو نا قربانی جب قبول نہیں ہوئی تو اور غصے میں آ گئے. جب دل پلٹ دیا جاتا، اللہ کا قانون آتا، اللہ کے نبی قانون بتاتے، تو ہوتا یہ کہ بندہ اندھا بہرا اور گونگا ہوتا، اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، عقل بلاک ہو جاتی. اس کو عقل اس کی کام ہی نہیں کرتی. اللہ کی بات ہے بتائے نہیں سنتا ہوں، ارے اللہ کے رسول کی بات ہے سن لے، ارے اللہ کے رسول کا فرمان نہیں سنتا، ارے اولیاء اللہ کا فرمان، اولیاء اللہ کا طریقہ ارے نہیں سنتا ہی نہیں، میں صحیح نہیں بولتا ہوں. تو یہاں قابل نے بھی کیا کیا، نفس کیا اس کا نفس کیا، میں صحیح نہیں، میں صحیح، میں اس سے ہی شادی کروں گا. اب ضد میں آ گیا ہوں اور غصے میں آ گیا، اس کی لالچ ہرس، اس کا غصہ بڑھتے گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کے خلق کو پلٹ دیے تھے اس کو. اب اس نے کیا کیا، حضرت حابیل رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا، کہا کہ دیکھو بھائی میں تو اس سے نکاح کروں گا، دیکھو اگر تم میری بات سن لو ایسا. تو حضرت حابیل رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے، نیک بندے تھے، آپ سمجھائے اس کو، دیکھو اللہ کا قانون یہ، اللہ کا منشا یہ، اللہ کی مرضی اس میں، ہماری اس میں بھلائی ہے. تو وہ سنا نہیں اس کی بات. تو حضرت حابیل رحمت اللہ علیہ کو کچھ دن گزرے، جب آپ آرام فرما رہے تھے تو حضرت حابیل رحمت اللہ علیہ کو یہ قابل کیا کرتا ہے، جو ہے نا غصے میں آ کر پتھر اٹھاتا ہے، اور آپ جب نیند کی حالت میں ہوتے ہیں تو پتھر سر پہ ڈال دیتے. تو انسان میں جو سب سے پہلا قتل ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل کے جو اکاؤنٹس ہوں گے تمام کے تمام قابل کے اکاؤنٹ میں جائیں گے. مطلب اب تک قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، کیونکہ پہلا قتل شروع کرا نا، تو نفس اتنا مخالفت کرتا اللہ کے قانون کی. اگر ہم اس کو پاک صاف نہیں کریں گے، دین حاصل نہیں کریں گے، جیسا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا ہے، جیسا اولیاء اللہ پہنچا رہے ہیں، اپنے نفس کو مطلب یہ کرنا ہے، مرے جب تک کرنا ہے، مرے جب تک انہیں اس کے اندر جو نا اس کے ساتھ جہاد اکبر بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جہاد ہوتا ہے جو جنگ میں جائے کرتے ہیں، مگر یہ جہاد اکبر اپنے نفس سے جہاد، شیطان سے جہاد، دنیا سے جہاد اکبر ہے، اس میں لگے ہوئے رہنا ہے اس میں. تو یہاں پر قابل کیا کر کہ پہلا قتل جو ذمہ دار ہوا وہ قابل ہوا. تو سرکار کیا دی، تمام قتل جو بھی آئیں گے اس کے نام. تو برائی شروع کرا تو وہ تمام. تو ہم بھی اگر برائی شروع کر رہے ہیں، کوئی کام برا کام کر رہے ہیں، اگر ہمارے سے نیا برائی کام شروع ہو رہا ہے، مطلب ہمارے اکاؤنٹ میں وہ بڑھتے جا رہا. تو قابل نے کیا کیا، برائی کیا، شہید کر دیا حضرت حابیل رحمت اللہ علیہ کو. اس پر حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی آپ جو ہے نا آسمان سے جب اترے بہت غمزدہ تھے، آپ توبہ کی، لغزش ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے تھے. 100 سال تک آپ جو ہے نا غمگین تھے، 100 سال تک آپ جو ہے نا مسکرائے نہیں. آپ اتنی تکلیف کیوں، تکلیف کہ میری اولاد جو ہے نا اللہ سے دور ہو گئی، میری اولاد ایک جو ہے نا جہنم میں. تو تکلیف یہ انبیاء علیہ السلام کیا جو ہے نا دل کا احساس ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ اپنی اولاد، اپنی امت اگر اللہ سے دور ہو گئی، جہنم میں چلے گا، تو تکلیف ہوتی ہے. وہی تکلیف جو ہے نا، وہی تکلیف کی وراثت اولیاء اللہ کو ملتی کہ ان کو بھی تکلیف ہوتی کہ امت ہی اگر اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جاتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی، ان کی فکر ہوتی کہ یہ بندہ ایک جو ہے نا اللہ سے دور ہو رہا، اللہ سے دعا کرتے، مولا سے دعا کرتے، مولا مجھے بھی قریب کر دے، اپنے آپ کو بھی لگتے اور ان کو بھی لگتے میں اس کو بھی قریب کر دے مولا، کہ تیرے قریب کر دے، اسباب بنا دے، اس کو آنے میں آسانی دے، اس کے ذکر میں آسانی دے، اس کی فکر میں آسانی دے. تو یہ دعا ہوتی. تو یہ فکر ہمارے اندر آنا، یہ فکر ہمارے اندر کہ دین کی سمجھ بوجھ آئے، تو یہ احساسات ہمارے اندر. اگر احساسات نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے نا یہ نفس ناپاک ہو تو تمام مسائل جو ہوتے ہیں یہ نفس کی ناپاکی کی وجہ سے، جو ایمان کے تحت عمل نہیں کرنے دیتا، یہ نفس ہی ہمارا
शैतान ईमान का दुश्मन है, मगर नफ्स क्या है, अमल का दुश्मन है। ये नफ्स क्या करता है, ये अमल का दुश्मन है, ये हमेशा मुखालिफत भी कराता, ये माँ बाप की नाफरमानी कराता, ये नबी की नाफरमानी कराता, ये जो ना औलिया अल्लाह की नाफरमानी कराता, ये बड़ों का छोटों का लिहाज नहीं करता। ये इतना खतरनाक नफ्स है। तो काबिल को क्या हुआ, ये नफ्स जो है ना उसकी दुनिया की मोहब्बत आ गई, तो क्या हो गया, नहीं सुना, ने किसकी बात ना सुना, तो उन्हें आज तक भी उसका जिक्र खैर से नहीं करे, उसको जो है ना खातिल बोल के हम याद करते। हजरत हाबिल रहमतुल्लाह अलैह सबर करे, अल्लाह के कानून पे जो ना राजी थे, और आपका जो ना अल्लाह वालों में आपका नाम आता है। तो ये नफ्स ऐसा है कि दुनिया की मोहब्बत आ जाती, तो वो दीन की समझ बूझ से क्या करते, औलिया अल्लाह इसके दिल से वो दुनिया की हलाजत को निकालते और इसके नफ्स को पाक करते। नफ्स की पाकी क्या है, नफ्स की पाकी मतलब हम एक कॉन्सेप्ट ये है कि नफ्स की पाकी है तो खाना पीना छोड़ देना, वो सूखी रोटी पानी में डालना, पानी में डाले खाना, ये एक जहन में कॉन्सेप्ट, वो बाज अल्लाह वालों का खौल है वो अपनी, मगर ये नफ्स के हजरत गौसुल सखला नजर तो फरमाते हैं नफ्स के हक भी होते हैं, नफ्स के जो ना हिस्सा भी होता है। तुम नफ्स के हक दो, नफ्स का हिस्सा ना दो। नफ्स के हक मतलब नफ्स का हक ये है कि उसको खाना दियो, उसको पीना दियो, बीवी दियो, बच्चे दियो, उसको जो है ना जो उसकी जरूरत है, नींद उसकी जरूरत है उसको नींद दियो, आराम उसकी जरूरत है आराम दियो, मगर उसको हिस्सा ना दो। हिस्सा क्या है, हलाल चीज उसका हक था, उसको हराम चीज दे रहे हैं। एक बीवी उसकी हलाल थी, उन्हें गैरों पे नजर आया, ये हिस्सा ना दो। अब ये काबिल ने क्या किया, वो नफ्स को हिस्सा दिया। नफ्स को हिस्सा क्या दिया कि अल्लाह के कानून में तब्दीली लाने लगा, अल्लाह का कानून को नहीं माना उन्हें, अपने कानून को माना, तो तब्दीली लाया उन्हें, नफ्स को हिस्सा दिया। उसका काम क्या था, नफ्स का हक देना था। हक क्या देना था कि अल्लाह की फरमाबरदारी करे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी करे, अल्लाह की बात सुने और अल्लाह के हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात सुने। मगर उन्हें क्या करा, उन्हें अब नफ्स के हक देने के बजाय हिस्सा देने लगा। हम नफ्स के हुकूक बराबर अदा करना, उसको जो ना जो जरूरत है उसकी देना, मगर उसको जो ना हिस्सा नहीं देना। यानी जो हलाल करे अल्लाह ताला वही देना, जो हराम करे उसके करीब नहीं ले गया। तो ये भी कब होगा, ये दीन की समझबूझ से जब हमें अपनी पहचान होगी, तो हमारे अंदर से वो भी निकल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम के नफ्स को पाक करे, हमारे खल्क को पाक करे, हमारे रूहों को पाक करे, और हमारा शुमार जो है ना पाक साफ लोगों में अल्लाह ताला खूब पाक साफ लोगों में हमारा शुमार करे। तो नफ्स की पाकी जरूरी है, वो भी होती है दीन की फहम से, दीन के याद करने से, दीन की, और वो दीन की फहम मिलेगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस। तो दीन की फहम से क्या होता है, बेशुमार चीजें होती है। सबसे पहले क्या होता है, उसकी पहचान हासिल हो जाती है। जब अपनी पहचान हासिल हो जाती है, ऑटोमेटिकली ये कौल भी है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने रब को पहचाना। जब बंदा अपने आप को पहचान लेता है, अपने आप को आजिज, मोहताज, हाजतमंद, जरूरतमंद, दीन की समझबूझ से जानते रहता है, जानते रहता है, तो वो गवाही देने लगता है, मौला तू ही रब है, तू ही परवरिश करने वाला है, तू ही देने वाला है, तू ही राज़िक। ये गवाही उसकी ऑटोमेटिकली निकलने लगती। अपनी पहचान हुई, अल्लाह ताला बोलते हैं, अरे ने अपनी सही पहचान कर लिया, चलो इसको अपनी मेरी पहचान देता हूं। तो मुराकबा करते करते बंदा मुशाहिदे में चले जाता, अपनी पहचान करते करते बंदा गवाही देने लगता, मौला तू ही मालिक है, तू ही राज़िक है, तू ही जो ना जिंदगी और मौत देने वाला है, तू ही मेरी तकदीर लिखना। तो ये क्या है, तो दीन की समझबूझ से क्या होता है, ये बातिन दुरुस्त हो जाता है। तो इतनी अहम है दीन, तो दीन को हासिल भी करना है, समझना है, और इसकी फहम में इजाफा करना। दीन की फहम जितनी बंदे के अंदर होगी, उतनी अंदर से उसके अंदर खुदनुमाई निकलेगी, उतनी अंदर से उसके खुद पसंदी निकलेगी, उतनी अंदर से उसके अंदर से नफ्स परस्ती निकलेगी, उतना बंदा मौला के करीब होगा। जितनी फहम होगी उतना बंदा मौला के करीब, जितनी फहम होगी उतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा, जितनी फहम होगी उसका दुरूद दुरुस्त होगा, उसका जिक्र दुरुस्त होगा, उसके जो ना इस्तगफार दुरुस्त होंगे, वो अल्लाह को पहचानने वाला बन जाएगा, और अपने साथ साथ उसके साथ उसको क्या होगी, उम्मत की फिक्र करने वाला बन जाएगा। नबी की सुन्नत उसके अंदर से जाहिर होगी, उम्मत की फिक्र जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र है कि मैं चाहता हूं कि तमाम मेरी उम्मत, तमाम की तमाम उम्मत मेरी बख्शी जाए, तमाम की तमाम उम्मत मेरी जो ना जन्नत में चले जाए और आखिरत उनकी कामयाब हो जाए। और ये साहबा को भी ट्रेन करके बताया सरकार दो आलम, और औलिया अल्लाह भी करे। तो ये नफ्स पाक जब हो जाएगा, दीन की समझबूझ से होगा, नफ्स पाक हो गया तो ऑटोमेटिकली खल भी पाक हो जाएगा, और हमारी रूह भी पाक। और ये नफ्स जब पाक हो जाता है, बंदे के अंदर जो है ना तौबा होती है, बंदे के अंदर क्या होती है, जो है ना नदामत, ऑटोमेटिकली उसको बोलने की जरूरत नहीं, तौबा, उन्हें अपने आप को पहचान लेता, उन्हें अपने अंदर ऐब देखता, अपने गुनाहों पे उसकी नजर पड़ती तो उन्हें शर्मिंदा हो जाता, उसके अंदर से अल्लाह ताला तौबा की सिफत को पैदा करते, तौबा करने लगता, उन्हें अल्लाह ताला की बारगाह में शर्मिंदा होने लगता, अल्लाह ताला की बारगाह में जो ना अपने जो ना मारूजात पेश करता, अपने गुनाहों को पेश करता। बंदा मौला को बोलता, बंदा, अब इसकी मिसाल क्या है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बंदा था, अब वो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ऐसा गुनाहगार बंदा था, ऐसा गुनाहगार बंदा, इतने गुनाह उसके थे कि तमाम के मोहल्ले वाले उसके परेशान हो गए, उसके खिलाफ परेशान होकर बोले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा ये बहुत तंग कर रहा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, आया मूसा जाओ जरा इसको जो ना शहर से बदल कर दो, उसका शहर तब्दील कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि भाई तू फला शहर चले जा, लोग तेरे से परेशान है, तेरे गुनाहों से परेशान है, तेरे गुनाहों की वजह से जो है ना तमाम के तमाम लोग
جو نا پہ عذاب نہ آ جائے. تو اللہ کا حکم بھی ہے. تو وہ دوسرے شہر میں وہ جو نا گناہگار شخص چلے گا. اب جب دوسرے شہر میں گیا تو پھر وہاں پر بھی وہی کارنامے تھے گناہوں کی زندگی. نفس کیا کرتا؟ نفس گناہ کراتے رہتا جب تک اس کی اصلاح نہیں کرے, دین کی فہم حاصل نہیں کرے, اولیاء اللہ کی صحبت حاصل نہیں کرے. تو کیا کرتا ہے انہیں قرآن اور حدیث سے دور ہو جائے تو یہ گناہ کراتے رہتا. اور بندہ سمجھتا میں تو گناہگار ہی نہیں ہوں. سب سے بندہ نیکوکار بندے یہ سمجھ نیکوکار نیکی کر کے بول رہے ہیں کہ جو نا ہم گناہگار ہیں, اور گناہگار بول رہا گناہ کر کے بول رہا میں نیکوکار ہوں. مطلب یہ دین کی سمجھ نہیں ہونے سے اپنے ذہنوں سے ہم فہم بنا لیے گناہ کر کے ہم بول رہے ہیں گناہ نہیں کرے. اور اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں اور نبیین کیا کرتے ہیں, صاف پاک رہنے کے بعد پاک نفس ہونے کے باوجود کہتے ہیں ہم تو گناہگار ہیں, اپنے گناہوں کو مولا کے سامنے پیش کرتے. یہ ہمارے ذہنوں سے ہو گئی. تو وہ بندہ کیا کرا گناہ وہاں بھی جا کے گناہ کر رہا. تو پھر اللہ کا حکم آیا موسیٰ اس کو جا کے جانا دوسرے شہر میں ڈال دو. اب اس کو حکم جب ہوا وہ دوسرے شہر بھی چلے گا. اب دوسرے شہر میں ابھی دوسرا شہر اس کا تبدیل ہو گیا, وہ ایسی جگہ چلے گا جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے, جہاں ایک گفا ہے, جہاں پر صرف گرینری ہے, جہاں پر نباتات بھی نہیں ہے, جمادات بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور وہاں پر پھل پھول بھی نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ گفا میں جا کے اکیلا بیٹھ گیا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیسے اسباب مطلب ہم کیا ہمارا نفس کی ناپاکی ہے. نفس ناپاک جب ہو جاتا ہے دل میں کیا ہوتا ہے, ہماری حاجت مخلوق سے پوری ہو رہی ہے, لوگوں سے پوری ہو رہی ہے, دوستوں سے پوری ہو رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب کیسا بنائے دیکھو. اب یہ گفا میں جب آیا, گفا میں اتنا جو ہے نا نادم ہوا, اتنا نادم ہوا. اب اللہ تعالیٰ سے اب یہ رجوع ہو رہا مولا کی طرف, اور یاد کر رہا کاش میرے ماں باپ ہوتے, کاش میرے بیوی بچے ہوتے, کاش میری اولاد ہوتی, اگر میری ماں ہوتی میرے پر شفقت کرتی, اگر میرا باپ ہوتا میری مدد کرتا, اگر میرے بیٹے ہوتے اولاد ہوتی جو میرے کو دیکھتے, میں مر جاتا تو میرے جنازے کو لے جاتے, اگر میری بیوی ہوتی تو میرا خیال کرتی. اب یہ بندہ یاد کر رہا مولا جناب مخلوق جس سے اس کا تعلق تھا تمام کو یاد کر رہا, یعنی تمام کو یاد کر کے اب اس کے دل میں یہ آ رہا کہ یہ تو میرے ساتھ تھے. اب یہ یاد کرنے کے بعد اب مولا کی طرف رجوع رہا. کہ کلمے میں کیا ہے, کلمے میں پہلے نفی ہے کہ یہ حاجت روانی ہے, یہ حاجت روانی ہے, عالم شہادت کی مخلوق حاجت روانی, عالم برزخ کی مخلوق حاجت روانی, عالم ارواح کی مخلوق حاجت روانی. اب تمام مخلوق کو یاد کر رہا کہ یہ تمام تو میرے ساتھ تھے مگر کوئی بھی میری حاجت پوری نہیں کرا. آج میں اکیلا ہو گیا اور میرا رب ہے, میں ہوں میرا رب ہے. مطلب بتانا یہ ہے کہ ہم مر جاتے ہیں مگر مرنے کے بعد بھی ہمارا حاجت روا صرف اللہ ہے. مرنے سے پہلے بھی ہمارا حاجت روا اللہ ہے, مرنے کے بعد بھی ہمارا حاجت روا ہے. اب وہ نفی کرتے جا رہا کہ نہیں ماں باپ بھی تھے, بیوی بھی تھے, بچے بھی تھے. اب اللہ کی طرف رجوع ہوا, تمام نفی کرنے کے بعد مولا کی طرف رجوع ہوا, اور اپنے گناہوں کو مولا کی بارگاہ میں رکھ کے کہتا ہے اے میرے مولا تو اپنے میرے ماں باپ سے تو دور کر دیا مولا, تو میرے ماں باپ سے دور گیا مولا, لیکن تو اپنے فضل و کرم سے میرے کو دور نہ کر. تو اپنے فضل مطلب مولا کی صفت اس کو دکھائی دی کہ تمام چیزیں تو میرے ساتھ چلے گئے, اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو میں رجوع ہو سکتا ہوں. اللہ کی طرف رجوع کیسا ہو رہا ہے, مولا تیرے فضل و کرم کا میں محتاج ہوں, سب سے تو دور کر دیا, تو اپنے فضل و کرم سے دور نہ کر, اور میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں نہیں ڈال. اپنے گناہوں کو بھی رکھا اور مولا کی صفت کو بھی رکھا کہ مولا تیری ذات تو وہ ہے فضل و کرم کرنے والی. تو یہ کیا ہے بندے کی حاجت, حالانکہ زندگی پر گناہ کرا مگر مولا اس کا خلق کیسا پلٹ گیا کہ بندہ جب نفس پاک ہو جاتا ہے, خلق پاک ہو جاتا ہے, اس کے اندر ندامت شرمندگی آتی, اس کے اندر جو ہے نا ایک ریموٹ یعنی اس کے اندر احساسات آ جاتے ہیں کہ میں گناہگار ہوں. گناہ کو دیکھ کے گناہ کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ جب اپنے آپ کو گناہ دیتا اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے بندے سے. اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوئے جب اس کی عاجزی اور انکساری سے اس کے پچھلے, اب ہم آج فی زمانہ اگر کسی دوست سے دو غلطی ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی اٹھا کے پھینک دیتا, جا بھائی جا میرے ساتھ کرا ہی کیسا مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے بندہ زندگی بھر بھی گناہ کرا, تمام لمحات گناہ میں رہا, ایک لمحہ مولا کی بارگاہ میں آ کے نادم ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے. یہ ایسا ہمارا مالک ہے, ایسا ہمارا خالق ہے. تو دین سیکھے, دین کی سمجھ میں جو آ جائے تو ہمارا مالک کی پہچان ہوتی, مالک کی یہ بھی پہچان ہوتی کہ مالک عفو در گزر کرنے والا ہے, مالک معاف کرنے والا ہے. مالک اگر زمین آسمان کی مخلوق, زمین آسمان کے گناہ بھر کے بھی مخلوق اگر گناہ لائے تو مالک اس کو درگزر کرنے تیار ہے, مگر شرط یہ کہ بندہ آ جائے, بندہ اقرار کر لے اپنے گناہ کا. تو وہ کیا کرا, وہ اقرار کرا مولا کی بارگاہ میں, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, کیونکہ وہ جو نا نادم ہوا تھا, فرشتوں کو, حوروں کو اور جنت کے غلاموں کو اس کی جو ہے نا ماں باپ بنا کر, ماں باپ بہن بھائی بنا کر اس کی جو نا بارگاہ میں پیش کرے, اس کی جو نا. تو فرشتے گئے اس کی بارگاہ میں, اب اللہ کا ولی ہو گیا, وہ توبہ کر لیا, پاک صاف ہو گیا. اب وہ فرشتے کیا کرتے, وہ حوریں کیا کرتی, کوئی ماں بن گیا, کوئی باپ بن گیا, کوئی اولاد بن گیا, اب وہ اس کو جو نا اس کے دل کو تسلی دیتے, وہ خوش ہو جاتا, اللہ تعالیٰ خوش کرتے اس کو, اور وہ خوش ہوتا ہے, جیسا خوش ہوتا ہے تو خوشی خوشی میں کیا ہے, وہ جب خوشی خوشی میں اس کا انتقال ہو جاتا, جب اس کا انتقال ہو جاتا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کرتے, اے موسیٰ جاؤ جا کے جو نا ہمارے دوست کی تدفین کا انتظام کرو. اب ایک زمانہ تھا کہ اللہ کی مخالفت تھا اس کا نفس, ایک زمانہ آیا اس کا نفس چند لمحات کے لیے اس کا نفس پاک ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, اے موسیٰ ہمارا دوست ہے, ذرا جا کے اس کی تدفین. اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیے. کیوں بنا لیے,
وہ اپنے نفس کو پاک کر لیا, وہ مولا کی صفت کو دیکھ لیا, مولا کو پہچان لیا, اس کو مخلوق کی پہچان ہو گئی. تو مخلوق کی جب انسان کو پہچان ہوتی, جب پریشان ہو جاتا مخلوق کی جو نا پہچان ہو جاتی, بندہ جب پریشان ہو جاتا, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتار دیتے اس کو. جب دیکھ لیتا کہ رب سے میں پڑھ رہا ہوں, رب سے میری پرورش ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتار دیتے اور اپنے وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ بھیجے کہ جاؤ جا کے ہمارے دوست کی تدفین کا انتظام کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھے ارے یہ تو وہی غار ہے, یہ تو وہی جگہ ہے, اور دیکھے کہ وہاں پر فرشتے ہو رہے ہیں جو ماں باپ کی شکل میں بیٹھے ہوئے, اور وہ شخص جو ہے نا انتقال کر گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے باری تعالیٰ, یہ تو وہی شخص ہے جس کا حکم تو نے دیا تھا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے ایک دو شہر بدلو, پھر بستی بدلنے کا حکم دیا, تو وہی شخص ہے مولا, کیا بات ہے آج جو ہے نا تو اس کی تدفین کا انتظام کر رہے ہو, کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ, یہ وہ شخص ہے, اس کی بیچارگی پہ یہ جب جو تڑپا تو میں کیا کرا, اس کے ماں باپ کی یاد میں تڑپا, اس کی جو نا بھائی بہن کی یاد میں تڑپا, یہ مخلوق اس کے جو رشتے دار اس کی یاد میں تڑپا, تو میں فرشتوں کو حوروں کو بھیجایا, جنت کے غلاموں کے اس کے پاس بھیجایا, جو نا اس کے ہم شکل, اس کے گھر والوں کی ہم شکل بنا کے. تو یہ تڑپا تو میرے کو ترس آیا, اور اس کی بیچارگی پر زمین آسمان والے روئے, اس کی بیچارگی والے زمین کی مخلوق رو رہی ہے, آسمان کی مخلوق رو رہی ہے. تو جب زمین آسمان کی مخلوق رو رہی ہے, اے موسیٰ میں تو ارحم الراحمین ہوں, میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہوں, میرے کو بھی رحم آیا موسیٰ, تو میں نے بھی اس کو بخش دیا. تو کیا ہے انسان کی جو ہے نا بخشش کیسے, یہاں پر بخشش کیسا ہوئی کہ انسان جب نفس جو نا ایک گناہوں کی زندگی تھی, جب اسے توبہ کرا بندہ تو نفس کی پہچان ہو جاتی, تو انسان کیا ہے آٹومیٹیکلی انسان اپنے عمل کا محاسبہ کرتا, محاسبہ کا آٹومیٹیکلی جو حساب کتاب جب انسان اپنا کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو رزلٹ آتا ہے, بندہ توبہ کرتا ہے تو شکر کرتا, اچھے چیزوں کو دیکھ کے مولا کا شکر ادا کرتا, اور غلطیوں کو دیکھ کے بندہ توبہ کرتا. یہاں بندہ توبہ کرا, گناہوں کو دیکھا, گناہوں کو سامنے رکھا, اپنے نیکیوں کو نہیں رکھا, گناہوں کو رکھ کے زندگی کو یاد رکھا, اور اپنے اللہ کے فضل و کرم کو رکھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, وقت کے نبی کو بولے کہ حضرت موسیٰ جاؤ ذرا اس کی تدفین کرنا. تو اتنا اہم ہے. تو یہ دین کی سمجھ بوجھ سے کیا ہوتا ہے, انسان کے اندر سے اس کی نفس پاک ہو جاتا ہے, دنیا کی محبت, دنیا کی رغبت, دنیا کی لالچ نکل. دوسرا کوئی فارمولا نہیں ہے, دوسرا کوئی جو ہے نا وظیفہ نہیں ہے, یہ اللہ کا ایک قانون ہے, قیامت تک ایک ہی قانون ہے. یہ جو اٹھا لیں گا, دوسرے قانونوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں جو لوگوں اپنے اپنے ذہنوں سے بنا لی. یہ ایک قانون کو ہم اٹھا لیں گے, یہ ایک مرضی کو, اللہ کے ایک منشا کو اٹھا لیں گے, تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے, اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی. تو دین سے ہی ہر کوئی دین سے ہی اللہ راضی ہوتا, اور دنیا سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا. تو انسان کیا کرا, تو ہم کیا کر رہے ہیں, تو دین کو چھوڑ کر کوشش ہماری کیا ہو گئی, دنیا کی طرف ہو گئی. اتنا خوبصورت دین ہمارے کو ملا, اتنے خوبصورت نبی ہمارے کو ملے, اتنا خوبصورت پیغام ہمارے کو ملا, ہم وہ دین کو چھوڑ کے کیا کرے, دنیا کی طرف مائل ہو گئے, دنیا کی طرف رغبت ہو گئے, اور دنیا کی محبت کی وجہ سے ہمارے کو پرابلم آ رہی. دین کو چھوڑنے سے پرابلم, مطلب تمام مسائل کا حل دین میں ہے, وہ مسائل کا حل جو دین میں ہے ہم وہ دین کو چھوڑ دیے, اور ہم مسائل کہاں ڈھونڈ رہے ہیں, جو غیروں نے اپنا لیے, وہ جو انٹرنیٹ سے ہمارے کو مل رہے ہیں, جو لوگوں سے ہمارے کو مل رہے ہیں, وہ مسائل میں ہم جو ہے نا سولوشن تلاش کر, ہمارا سولوشن ہمارا دین ہے. ہر مسائل کا, تمام کے تمام مسائل, تمام کے تمام پرابلمز, تمام کے تمام ہماری جتنے بھی شکایت ہے, جتنے بھی غم ہے, جتنے بھی ٹینشن ہے, کیا ٹینشن ہے بھائی, بچی کی شادی, چھوٹے چھوٹے ٹینشن ہے, کچھ ہے ہی نہیں, وہ چھوٹے چھوٹے ٹینشن, بچی کی شادی نہیں ہو رہی, یہ ایک ٹینشن ہے, جاب نہیں مل رہا, یہ مطلب چلر ٹینشن ہے. اگر ہم بڑھاپے میں جا کے وہ یاد کریں نا, ہم وہ اگر اللہ تعالیٰ کا بڑھاپا دے وہ یاد کرے, وہ ٹینشن ہے ہی نہیں, وہ مطلب وہ تمام کے بچپنے سے لے کر ہم تک, اگر اب تک ہم اپنے مسائل دیکھے, جتنے بھی مسائل تھے اللہ تعالیٰ پورے کر دیے. ہم مانگے بھی نہیں, اللہ تعالیٰ بن مانگے پورے کر دیے. ایسا مالک ہے ہماری حاجت ہم مانگے بھی نہیں, مولا ہم کو یہ دے, مولا ہم کو آنکھ دے, مولا کان دے, مولا میری وہ پرابلم دور کرے, مولا میں ماں کے پیٹ میں ہوں گا تو پرورش کر, مولا ماں کے پیٹ میں نکلوں گا میری آسانیاں کر دے, مولا میرا پیٹ جو ہے درد ہوگا, پرابلم دور کر. کئی پرابلمس آئے, پرابلمس آگے چلے بھی گئے, ہم کو احساس تک نہیں رہا. تو کئی پرابلمس آئے چلے گئے, ایسا ہمارا مالک, تو اس کے دین کو ہم اس کے دین کو اپنانا ہے اپنے. تو اور یہ کیا ہے, یہ جو صحابہ کرام کی زندگی تھی, صحابہ کرام کیا ہے, ان کا قلب ایسا ہو گیا تھا, ان کا قلب میں تھا, ان کا جو ہے نا قلب کیا تھا, ان کا قلب کا دوسرا نام ہی دین تھا, ان کے جسم کا دوسرا نام ہی دین تھا. مطلب ان کے ظاہر کو دیکھو دین دکھتا تھا, ان کے باطن دیکھو دین تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہ میں ان سے راضی ہوں, وہ میں سے راضی ہے. تو یہ جب دین کی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے تو, اور صحابہ کرام بھی کیا تھے, صحابہ کرام جب دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے, ان کی زندگی میں یہ انقلاب تھا کہ جہاں بھی جاتے کہتے کہ بھائی دین سے ہمارے کو برکتیں ملی, دین سے ہی عزتیں ملی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی رسول ہے, مگر آپ کیا فرماتے ہیں, جب آپ بیت المقدس فتح ہوا تو آپ کو بلایا گیا, آپ کو جب بلایا گیا تو آپ جو کہ معاہدہ طے ہوا ہے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بلایا آپ کو جب بلائے, آپ قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں, ہاتھ رکھتے کندھے پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے, فرماتے اے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ,
کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک ذلیل قوم تھے. آپ ایک اپنا پاس کو یاد کر رہے ہیں کہ دین جب نہیں تھا تو ہم کیا، ہماری حال کیا تھی، دین جب مل گیا تو کیا حال ہے، اور دین چھوڑنے پہ کیا ہوتا. آپ ایک زبردست فلسفہ دیا. آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ، ہم ایک ذلیل قوم تھے، ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے ہمیں عزت عطا کی. جو بھی عزت ہے، جو بھی فتوحات ہمارے کو ملے، یہ دین کی برکت سے ملے، دین کی سمجھ بوجھ سے ملے. ہمارا نفس پاک ہوا، ہم اللہ کے قریب ہوئے، ہم اللہ کے رسول کے قریب ہوئے، ہم اللہ کے مقرب بندے ہوئے، ہمارے کو جو مقامات جو ملے اللہ کے دین سے ملے. جب ہم یہ دین کو چھوڑ کر کہیں اور سے عزت کو تلاش کریں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں. تو کیا فارمولا دیا آپ نے؟ تمام کی تمام عزتیں کس میں؟ دین میں. تمام کی تمام جو ہے نا کامیابی دین میں ہے، تمام کی تمام سکسیس دین میں ہے. تو یہ دین سے ہی ہر چیز ہے. ہر شخص جو کامیاب ہوا ہے، آپ ایسا کوئی بندہ بتا ہی نہیں سکتے جو دین سے دور ہوا اور آخرت اس کی کامیاب. ایسا کوئی بندہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور قیامت تک بتا نہیں سکتے جو دین کو چھوڑ دیا اور کامیاب ہوا اور اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوا. بتا ہی نہیں سکتے. تو ہر کوئی جو بھی کامیاب ہوا، اللہ تعالیٰ کی جس کو پہچان ملی، اللہ کا قرب ہوا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا، وہ دین کے ذریعے ہی ہوا. اور دین اتنا اہم ہے. آخر میں مولا سے دعا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا، مولا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما. ہماری اس حاضری کو قبول فرما. اس میں جتنی بھی جو نا غلطیاں ہو گئی مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. مولا اس حاضری کو قبول فرما. جیسا تو اور تیرے محبوب ہمیں بنانا چاہتے ویسے بنا دے. ہمارے پیر جیسا ہمیں بنانا چاہتے ویسے بنا دے. مولا ہمارا اور ظاہر اور باطن درست فرما دے. مولا قبول فرما دے. مولا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ.